دشمن کو لگی کاری ضرب ہمیشہ یاد رہے گی، قوم اور فوج یکجان ہر قطرہ خون کا حساب لیں گے۔ بھارت نے جو فاش غلطی کی اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ شاہینوں نے رافیل طیاروں کو نشان عبرت بنا دیا، دشمن کو گھٹنے ٹیکنے میں صرف چند گھنٹے لگے۔ پاک فوج نے منہ توڑ جواب دے کر تاریک رات کو چاند رات میں بدل دیا۔ وزیر اعظم کا قوم اور پارلیمنٹ سے خطاب، شہباز شریف کا کہنا تھا کہ گزشتہ رات بھارت کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہوں گے۔ پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ رافیل طیاروں پر مودی سرکار کو ناز، شاہینوں نے کر دیا کارکردگی کا پردہ فاش۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں دشمن نے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا، پاک فضائیہ نے بھارت کے جدید طیارے زمیں پر گرا دیے۔ یہ اتنا بزدل ہے کہ فوج کے بجائے شہریوں کو نشانہ بناتا ہے۔ 31 پاکستانی شہید، 57 زخمی ہوئے، شہداء میں ننھی جانیں بھی شامل۔ کیا یہ تھے وہ دہشت گرد؟ پاک فوج نے اپنا دفاع کیا اور صرف فوجی اہداف کو ہی ٹارگٹ کیا۔ مودی کے مذموم حرکت پر دنیا بھی حیران، ہندوستان پر جاری ہر طرف سے لان تان۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا وزیر اعظم شہباز شریف کو فون، پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، کہا بزدلانہ حملے نے جنوبی ایشیا کا امن خطرے میں ڈال دیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوترس نے مودی کو جنگ کا مورد الزام ٹھہرا دیا۔ متحدہ عرب امارات، چین اور جاپان کا بھی اظہار تشویش، کہا ایسے اقدامات سے گریز کیا جائے جو علاقائی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ اور دو ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے، خطے کے امن کو خطرہ۔ امریکی صدر نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر حملے بند کریں اور بڑھتی کشیدگی کو بات چیت سے طے کریں۔ وہ دونوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے میں اسے رکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اگر مدد کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ پاکستان نے اس وقت بھی ریسٹرینٹ ایکسرسائز کیا۔ یہ کلیئر انسٹرکشنز تھیں کہ جو فائٹر، انڈین فائٹر، جیٹ فائٹر جو پے لوڈ ریلیز کر کے آپ کی طرف پھینکے اس کے اوپر آپ حملہ کریں۔ اس وجہ سے یہ 5 گرے ہیں۔ اگر ان کو یہ اجازت ہوتی کہ آپ اب جو سامنے آئے اس کو گرا دیں، پے لوڈ کو ریلیز کرے نہ کرے، تو ایئر فورس کی اپنی اسیسمنٹ کے مطابق شاید یہ 10 سے 12 جہاز ان کے گرتے۔ فورسز کو تحمل کا نہ کہا گیا ہوتا تو بھارت کے 5 نہیں 15 طیارے گرتے۔ 1 گھنٹہ سرحد پر جنگ رہی، ہماری فضائیہ نے بھرپور رد عمل دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا UN سیکیورٹی کونسل کو خط لکھ کر صورتحال سے آگاہ کیا ہے، رات کے واقعے کی صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ رات کے واقعے کے بعد غیر ملکی سفیروں سے بات ہوئی، OIC کو بھی صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پہل نہیں کی لیکن جارحیت کا بھرپور جواب دیا گیا۔ نیلم جہلم پروجیکٹ کو نشانہ بنانا انڈیا کی سنگین خلاف ورزی اور دگنا مجرمانہ ایکٹ ہے۔ کون رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں؟ چور رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں، بزدل رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں۔ ان بزدلوں نے رات کے اندھیروں میں نہتے بچے کو نشانے بنائے ہیں۔ اس پہ کہا نہ صرف ہم مذمت کرتے ہیں، پوری دنیا اس کا مذمت کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، 2 ہفتے سے پاکستان یہ جھوٹے بے بنیاد الزامات سنتے رہے۔ ہم ان کا یہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ پاک فضائیہ نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، دشمن کے طیارے مچھروں کی طرح گرائے۔ ہم جنگ کے حامی نہیں مگر حملہ آپ نے کیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا بزدل اور چور رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں، بھارت میں ہمت ہوتی تو دن میں اعلان جنگ کرتا۔ ہم بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ بھارت حوصلہ رکھے، اب پاکستان کا جواب آنا ہے۔ مودی جی کے پلے کچھ نہیں بچا، رات کو وہ سب کچھ گنوا بیٹھا۔ خواجہ آصف نے بھارت کو خبردار کر دیا، اگر آئندہ کچھ کیا تو ایسے ہی بھرپور جواب دیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وعدہ تھا کہ اگر مودی نے جارحیت کی تو جواب دیں گے، اور وہ دے دیا۔ دنیا کو بھی بتلا دیا کہ جو کرنا تھا کر دیا، ہم مزید کچھ نہیں کریں گے۔ اطلاعات کے وزیر عطا تارڑ کو بھارتی حملے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس، کہا کہ بھارت نے معصوموں کو نشانہ بنایا، پاکستان دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے، اس کا جواب دیں گے۔ ریاست خاموش ہے اور ہم دونوں طرف پوری قوم اپنے دشمن کے خلاف متحد ہے۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں۔ رات کے اندھیری میں انڈیا نے جو سویلین اور مساجد پہ حملہ کیا ہے، انشاءاللہ وقت یہ ثابت کرے گا کہ یہ انڈیا کی ایک تاریخی غلطی ہے۔
हुकूमत ऑपोजिशन एक जबान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि भारत ने अगर दोबारा हरकत की तो इससे सख्त जवाब मिलेगा। हर दहशतगर्दी के पीछे रॉ का ही हाथ रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले, बुज़दिल दुश्मन भारत ने माजी की तरह एक बार फिर रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया। मसाजिद और सिविलियन आबादी को भारत ने निशाना बनाया। भारत को सबक सिखाना नागुज़ीर है।